السلام علیکم دوستو، ایوب کانسیپٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامک اسٹڈیز، جو کہ CSS کا کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اگر ہم بیسک انفارمیشن کی بات کریں تو اسلامک اسٹڈی 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، 40 مارکس پاسنگ ہوتی ہے۔ فار نوٹس میکنگ تو یہ 3-4 بکس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں۔ حافظ کریم داد کی اسلامک اسٹڈیز اور پروفیسر حافظ ارشاد اقبال چدر، اور یہ نوٹس ہیں پروفیسر ذکا اللہ صاحب کے۔ یہ 3 بکس آپ کو نوٹس میکنگ میں کام آئیں گی۔ ریکمینڈ بکس ویسے تو اور بھی ہیں، لیکن یہ جو 3 ہیں یہ آپ کے بیسک کانسیپٹس کلیئر کریں گی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توحید۔ یہ پاسٹ پیپر ہیں توحید پہ، جو PMS اور CSS میں پریویس آئے ہیں۔ یہ 5-6 کوسچنس ہیں۔ اب ہم اپنا ٹاپک باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ توحید، جب بھی آپ کوسچن اٹیمپٹ کریں پیپر میں تو فرسٹ آف آل یو شوڈ میک آؤٹ لائنس، جیسے ادھر میں نے بنائی ہیں توحید پہ۔ فرسٹ آف آل انٹروڈکشن، کانسیپچول فریم ورک، امپارٹنس آف توحید، کیٹیگریز آف توحید، اور امپیکٹس آف توحید آن انڈیویجول لائف اینڈ سوشل لائف، اور توحید ان پریکٹیکل لائف، جس کو تقاضا توحید بھی کہتے ہیں، اور ریوارڈس فار بلیورز، جو توحید کو مانتے ہیں ان کے لیے ریوارڈس کیا ہیں، لاسٹ میں کنکلوژن لکھیں گے۔ انٹروڈکشن، جب بھی کوئی کوسچن اٹیمپٹ کریں آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ اسٹرانگ کیسے ہوگا؟ ادھر اسلامک اسٹڈی پڑھ رہے ہیں تو اسلامیات 2-3 چیزیں ریکوائر کرتی ہے۔ فرسٹ آف آل ایک آپ کو قرآن کی ورسز آنی چاہیے، اس کا ترجمہ ہو یا عربک ہو، اور اس کے بعد حدیث ہو یا کسی کا قول ہو، کسی امام کا، جیسے ادھر میں نے لکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں براڈ اوور ویو اس کا کیسے ہوگا۔ مثلاً آپ لکھ رہے ہیں کہ انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان عقیدہ توحید ہے۔ جس طرح پورے اسلام کی جان اس کے عقائد ہیں، اسی طرح ان عقائد کی جان عقیدہ توحید ہے۔ اس طرح آپ نے ایک براڈ اوور ویو دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو قرآنک ورسز یاد ہیں تو لکھیں، جس طرح میں نے لکھا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ سب کا الہ ایک ہی اللہ ہے اور وہ بڑا مہربان رحم والا ہے۔ حدیث پاک اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو وہ لکھیں۔ اس کے بعد کسی امام کا قول، جیسے امام علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ توحید ہے جو وہ انٹرنس ہے ٹورڈ اسلام۔ اب دیکھتے ہیں کانسیپچول فریم ورک۔ کانسیپچول فریم ورک میں آپ نے ان ڈیٹیل میننگ دینی ہے توحید کی، لٹرلی میننگ بھی ہو، اور توحید کو قرآن نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے، حدیث کس طرح ڈیفائن کیا ہے، تو وہ لکھنا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں توحید کی لٹرلی میننگ۔ توحید کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے وحدہ، جس کی معنی ہے ایک ٹھہرانا، ایک بنانا۔ اس کی ذات میں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ خدائی میں اللہ کی ذات یکجانا و یکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے لکھا ہے واحد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کی معنی ہے کہ نوئنگ اللہ از alone۔ اب دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی کیا ہے توحید کی۔ توحید means believing in Allah alone is God and Lord and attributing to Him alone Allah the attributes of Lordship and Divinity۔ اسماء و صفات میں ایک ہی معنی۔ توحید کی اصطلاحی کی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسماء و صفات میں وہ اکیلا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے توحید کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے۔
تو قرآن پاک میں توحید کے لیے ایسے تو سینکڑوں آیات کریمہ ہیں، لیکن یہ جو مشہور معروف آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کس نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا، اے معاذ مجھے بتائیے اللہ کے حقوق کیا ہیں اس کے بندوں کے اوپر۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو اے معاذ بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ کے اوپر وہ کیا ہیں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اب آتے ہیں 3.3 پہ، امپورٹنس آف توحید۔ امپورٹنس آف توحید میں بات کریں گے ہم عالم ارواح سے لے کر قیامت تک کی۔ عالم ارواح جو میں نے ادھر ہیڈر دیا ہے اسپرچول ورلڈ، عالم ارواح اینڈ توحید۔ اکارڈنگ قرآنک ورسز، سورۃ اعراف آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے ان تمام کی ارواح کو اکٹھا کیا عالم ارواح میں، اور پھر فرمایا الستو بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی آواز میں جواب دیا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسری پوائنٹ پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی انبیاء کرام رسول اعظام آئے ان سب کا ایک ہی مشن تھا، ٹو پروموٹ توحید، عقیدہ توحید کو اجاگر کرنا۔ ادھر میں نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے کہ قولوا آمنا، کہہ دیجئے ایمان والو۔ اللہ فرماتا ہے او مین کائنڈ بی ڈیوٹیفل ٹو یور لارڈ، کہ اپنے رب کی اطاعت کرو۔ ہو کریٹڈ یو، جس نے آپ کو پیدا کیا، فرام اے سنگل پرسن، حضرت آدم علیہ السلام سے، اینڈ فرام آدم، اور آدم سے، ہی کریٹڈ ہز وائف، حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا، اینڈ فرام بوتھ، ان دونوں میں سے باقی ریسٹ آف جو انسان ہیں پیدا کیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف نبی کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بچھڑے کی بات کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بت پرستی سے آزاد کر کے توحید کی طرف بلایا۔ اب آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کو کس طرح توحید کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بی بی بلقیس تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی اور اس کی قوم بھی سورج کی عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا بی بی بلقیس کو کہ دیکھیے آپ ایک اللہ کی بات کریں، اگر نہ تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرسٹ خطاب میں کیا فرمایا تھا قریشوں کو
اے قریشو کیا آپ میرے بارے میں جانتے ہو؟ تو سب نے عرض کیا ہاں آپ صادق و امین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں اور میں نے اپنی زندگی میں آپ میں ہی گزاری ہے، اسی طرح میں یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کیٹیگریز آف توحید۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات میں، اینڈ توحید عبادہ۔ 1 بائی 1 اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت، رب ہونے میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پوری کائنات عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس کے بعد توحید اسماء صفات، اللہ پاک اپنے اسماء اور صفات میں بھی ایک ہے، اس آیت کا یہی مقصد ہے۔ توحید عبادہ، عبادت میں بھی وہ ایک ہی ہے۔ سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری آیت کریمہ اسی توحید عبادہ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ امپیکٹس آف توحید آن انڈیویجول لائف، یہ جو امپیکٹس ہیں انڈیویجول لائف اور سوشل لائف، یہ پوائنٹس میں نے ان 2 کتابوں میں سے لیے ہیں۔ ایک ہے اسلامک اسٹڈی بائی حافظ کریم داد اور دوسری اسلامک اسٹڈی بائی پروفیسر ارشد اقبال چدھل۔ تو نمبر 1 پہ آتے ہیں 5.1، توحید کو ماننے والوں کے لیے جو ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے، لو فار اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دوسری پوائنٹ کیا ہے؟ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، جو توحید کو مانتے ہیں ان پہ یہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ ان میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد 5.3 سیلف ریسپیکٹ، ایمان والے جانتے ہیں، توحید کو ماننے والے جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عزت و ذلت نہیں دے سکتا۔ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں تو صرف اللہ کے ہاں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہیں۔ 5.4 میں کیا ہے؟ ماڈیسٹی اینڈ ہیومینٹی، توحید کو ماننے والوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ماڈیسٹی، قرآن پاک کیا حکم دیتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے انسان زمین پہ اکڑ کر کے نہ چل۔ 5.5 میں دیکھیں سورس آف بریوری، جب بندہ توحید کو مان لیتا ہے تو اس میں ایک دلیری آ جاتی ہے۔ ایگزامپل آپ کے سامنے جنگ بدر کا، 313 صحابہ 1000 کفار پہ کیسے غالب آئے تھے؟ وہ ہی پاور تھا توحید کا، ایمان بالرسالت کا۔ اب دیکھیں امپیکٹ آف توحید آن سوسائٹی، یا توحید کے امپیکٹ آن سوشل لائف۔ نمبر 1 6.1 ہیومن ایکویلٹی، جب بندہ توحید کو مان لیتا ہے تو ان کو اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقات میں نہ پڑو۔ یہ آیت سورۃ نمبر 3 ورس نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ 6.2 میں کیا ہے؟ سوشل ایکویٹی، کہ جو نوبل پرسن وہی بن سکتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو زیادہ تر پرہیزگار ہے، ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی کے بیس پہ بندہ نوبل بنے، نہیں، اسلام نے کہا کہ جو جتنا پرہیزگار ہے اتنا نوبل ہے۔ 6.3 میں جو امپیکٹ ہے توحید کا وہ کیا ہے؟ میوچل کوآپریشن، یہ
توحید کا امپیکٹ آن سوسائٹی، میوچل کوآپریشن، بھائی چارے کا جو کلچر پروموٹ ہوتا ہے توحید کو ماننے سے۔ اللہ نے فرمایا the believers are but one brotherhood، یعنی ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد 6.4 میں سوشل جسٹس، توحید کو ماننے سے کیا آتا ہے؟ سوشل جسٹس آتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ او ایمان والو، اللہ نے فرمایا جب آپ کسی کے خلاف گواہی دیں تو وہ دیانتداری جسٹس سے گواہی دیں اللہ کے لیے۔ وہ گواہی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی نفرت آپ کو گواہی سے روکے۔ اور اللہ نے فرمایا بٹ جسٹ دیٹ از نیئر ٹو رائٹیسنیس، جب اللہ فرماتا ہے جب آپ گواہی دیں گے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تو یہ زیادہ تقوی کے نزدیک ہے۔ اس آیت کا کریمہ کا یہی مفہوم ہے۔ اب دیکھتے ہیں توحید اینڈ پریکٹیکل لائف، توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ جو پیج ادھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ڈاکٹر اسرار کی کتاب سے میں نے لیا ہے۔ کتاب کا نام ہے توحید عملی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے 2-3 پوائنٹس بہت خوبصورت لکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لا مطلوب، توحید کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، کہ آپ کا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اللہ کے۔ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہ ہو سوائے اللہ کے۔ لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصد نہ ہو آپ کا صرف سوائے اللہ کے۔ توحید کے تقاضے اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ایبسلیوٹلی الون ماننا اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ مجیب ہے۔ آپ کا توحید کا تقاضا کیا ہے کہ مشکل کشا اللہ کو ہی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صحت و مرض، زندگی موت اور عزت و ذلت کے معاملے بلکہ کسی بھی معاملے میں نفع و نقصان کا مالک اور حاجت و روا نہ سمجھنا سوائے اللہ کے، اور ہمیشہ دست دعا صرف اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلانا، یہ تقاضا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ساری محبت اور عقیدت کا مرکز بنانا، کسی خود ساختہ خدا کی خدائی ہرگز تسلیم نہ کرنا سوائے اللہ کے، ہر فرعون کے آگے موسیٰ کی طرح ڈٹ جانا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں ان کے لیے ریوارڈز کیا ہیں۔ 8.1 میں توحید کیا ہے؟ کی آف انٹرنس ٹو اسلام، جب بندہ توحید کو مان لیتا ہے، رسالت کو مان لیتا ہے، آخرت کو مان لیتا ہے تو وہ اب پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوسری پوائنٹ کیا ہے؟ کی ٹو انٹر جنہ، توحید کے بغیر، رسالت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلام آخر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 8.3 میں کیا ہے؟ توحید اینڈ استغفار، بندے کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ توحید کو نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مطلب یہ بخشش کی دعا ہے، لیکن دیکھیں نا اس میں پہلے لفظ کیا آئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آتے ہیں آخر میں کنکلوژن کی طرف۔ توحید از دا کی ایسنس آف، از اے ویری ایسنس آف اسلام، یہ توحید اسلام کا ایک جوہر ہے۔ ڈاکٹرین آف توحید جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایبسلیوٹلی بلیو کرے یونٹی آف اللہ، وننس آف اللہ المائٹی پہ۔ توحید بلیو یہ ہے کہ نتھنگ کین اسٹینڈ ایکول ٹو اللہ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔
بلیف آف توحید از لائف چینجر لائف، مطلب نا توحید کو جب بندہ مان لیتا ہے تو وہ اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے بت پرست ہوتا ہے، جو بھی پرست ہوتا ہے، لیکن جب توحید کو مان لیتا ہے تو ان سارے خبائث سے نکل کے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔